السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ کل ہم نے یہاں تک رکھا تھا، اب آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ 1960 عیسوی تک کے دوسری نسل کی کمپیوٹر کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے کمپیوٹر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی۔ یعنی 1960 کے آس پاس تک دوسری نسل کی کمپیوٹر کی مختلف یعنی الگ الگ ماڈل جو ہے کم از کم 100 ماڈل بن چکے تھے، جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت یعنی خرچہ آتی تھی، اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 794 IBM کہلاتا تھا، اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی۔ یعنی اس وقت کے کمپیوٹر کے سب سے بڑے کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 794 IBM کہلاتا تھا، اس پر جو ہے لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ خرچ آتی تھی۔ یہ کمپیوٹر فضائی، خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ یعنی یہ کمپیوٹر جو ہے فضائی ماحولیاتی، خلائی سائنس اور انجینئرنگ کے صنعتوں میں ان ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتے تھے، یہ جو ہے استعمال ہوتے تھے۔ کمپیوٹر کی تیسری نسل کا استعمال 1960 سے لے کر 1970 تک رہا۔ یعنی کمپیوٹر کی تیسری نسل یعنی تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر کا استعمال جو ہے 1960 سے لے کر 1970 تک رہا۔ اس کے بعد فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر اور ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر نئے ماڈلوں کے ساتھ نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل چپس نام کی ایک نئے شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ دراصل کیا ہوا، چپس نام کی ایک چیز نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ اب کیا ہوا، چپس کی کارکردگی، چپس کی کام جو ہے کیا تھا، کام کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا تھا، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی تھی۔ اس پر کیا ہوتا تھا، 64,000 بائنری کی یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ یعنی ان یونٹوں کو کیا کہا جاتا ہے، بٹس کہا جاتا ہے۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوا، چپس کی ایجاد سے کیا ہوا، کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان جو ہے قریب لامحدود ہو گیا ہے۔ چپس کی ایجاد ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر کی یادداشت یعنی کمپیوٹر کی میموری کا میدان جو ہے کیا ہوا، قریب لامحدود یعنی ان لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور کام کی تیز رفتار بھی بڑھ گئی، اور کام کی رفتاری جو ہے تیز ہوتی گئی، بڑھ گئی ہے۔ یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑوں حصہ تک پہنچ چکی ہے۔ اب کیا ہوا، اب کمپیوٹر کے کام کرنے کا رفتار بھی کیا ہوا، رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑوں حصہ تک پہنچ چکی ہے 1 سیکنڈ میں۔ آج کل کمپیوٹروں کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی آج کل جو ہے کمپیوٹر کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ اس کا شمار کرنا یعنی کاؤنٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب کمپیوٹر کس مقصد کے لیے
करे और इसकी याददाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलियत की फरहमी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। फरहमी को मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। यानी एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए, यानी एक कंप्यूटर जो है किस मकसद के लिए काम करे और इसकी याददाश्त में किस किस्म की मालूमात यानी किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हम दर्ज करें, सेव रखें, ऐसी सहूलियत की फरहमी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जाती रही है। यानी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए क्या है, बहुत सी अलग अलग किस्म की ज़बानें जो है इस्तेमाल की जाती है। इस सिलसिले में 1940 से अब तक सैकड़ों हज़ार ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गई। अब इस सिलसिले में इस प्रोग्रामिंग के लिए क्या हुआ, 1940 से अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें जो है बनाकर तजुर्बात की गई है, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती। लेकिन क्या होता है, अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहिल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पम टॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब कंप्यूटर मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल व सूरत क्या होगी। अब हम कुछ नहीं कहा जा सकता कि कंप्यूटर की तेज़ रफ्तारी तरक्की होने की वजह से अब कंप्यूटर की शक्ल में चेंज आने लगी, कंप्यूटर की किस्म मॉडल यानी टाइप जो है क्या होने लगी, ईजाद होने लगी। यानी आईपैड, लैपटॉप, पम टॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकबिल में, अब आने वाली फ्यूचर में मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल व सूरत क्या होगी। फिल वक़्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कारफरमाई ना हो। यानी हम इंसान की निजी यानी ख़ुद और हमारी समाजी, इज्तिमाई, इनफरादी हमारी ख़ुद की और समाज की और इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कारफरमाई ना हो, यानी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। इसलिए इंसान के हर खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूर होता है।